ہمارے ہندو بھائی کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی رسول آئے ہیں، کوئی نہ کوئی اوتار آئے ہیں. ادم جنم اپشرت نراسن سستیسپدے سشٹم سہاسرا نبیتم چکورم مرسمیدو ددمیدشٹر یسے پڑواہنو. آخری نبی کی نشانی یہ بتائے ہیں، آخری نبی جو ہوں گے، آخری رسول جو اس دنیا کے اندر آئیں گے تو 12 بیوی والے ہوں گے، 12 بیوی والے ہوں گے. آخری نبی اس دنیا کے اندر آئیں گے تو 12 بیوی رکھنے والے ہوں گے. رام جی کے بارے میں پڑھیے، سیتا کا ذکر ملتا ہے. یہاں راجہ دشرتھ کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے. یا پانڈو کی 2 پتنی کا ذکر ملتا ہے. گندھاری ایک پتنی تھی کس کی؟ دھرت راشٹر کی، اس کی ایک پتنی کا ذکر ملتا ہے. لیکن 12 بیوی رکھنے والے اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ ہے. آپ کی 11 بیوی تھی اور ایک باندھی، کل ملا کر 12 ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں آپ غور کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے صفات اس بیت کے اندر موجود ہے. یعنی یہ بیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا رسول آئے گا، اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نبی آئے گا، اس دنیا کے اندر کوئی ایسا اوتار آئے گا جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائے گی. اگر آپ ان خوبیوں کو دیکھ لیں تو سمجھ جانا کہ وہ آخری نبی اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں. جس چیز کی گواہی تورات دے رہی ہے، جس چیز کی گواہی انجیل دے رہی ہے، اس لیے تمام آسمانی کتابوں کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن کون کون ہے یہ کلیئر نہیں کہا گیا. تورات کا ذکر ملتا ہے، زبور کا ذکر ملتا ہے، انجیل کا ذکر ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ یہ بیت بھی آسمانی کتاب ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی ایسا بستی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا بستی نہیں جس میں میں نے ڈرانے والا نہ بھیجا. ہو سکتا ہمارے ہندو بھائی کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی رسول آئے ہیں، کوئی نہ کوئی اوتار آئے ہیں، کوئی نہ کوئی رسول آئے ہیں، کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں، لیکن لوگوں نے بھولا بیٹھا ہے. اور آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو مورتی پوجا کی سلسلہ شروع ہوئی ہے، یہ جو مورتی پوجا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کی جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک انسان تھے، 5 بڑے بڑے نیک انسان تھے. لوگ اس کو خوب مانتے تھے، ان کے فیصلے کے مطابق مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان ان لوگوں کے پاس آئے، ان کی قوم کے پاس آئے اور ان کو بہکانا شروع کیا. اے نوح علیہ السلام کی قوم، یہ جو تمہارے درمیان بڑے نیک نیک انسان تھے آج اس دنیا سے چلے گئے، تم اس کو کیسے یاد رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہی طریقہ بتائیے. شیطان کے پاس دماغ کی کوئی کمی نہیں ہے. جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو ابلیس کو بڑا غصہ آیا اور آدم کو جنت میں جب رکھا تو یہ کہنے لگا یہ ایک دن بھی میں فرصت میں نہیں رہوں گا. اسی دن آ کر آدم کو بہکانا شروع کیا. اس طرح بہکایا آدم تو ان کے بہکا میں نہیں آئے. لیکن عورتیں جو ہے ان کی مزاج جو ہے تھوڑی کم ہے، مرد سے کم ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. ہوا کو بہکانا شروع کیا تو ہوا ان کے بہکا میں آ گئے اور آدم سے کہا چلیے کھا لیتے، وہ پھل کھا لیتے جو شجر ممنوعہ ہے اس کو کھا لے. جیسے ہی کھایا تو آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا. تو شیطان راستہ بھی بتا رہا ہے، شیطان نے راستہ بتایا. اے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں، تم ایک کام کرو، مورتی بناؤ، تم ان کی اسٹیچو بناؤ، تم ان کی چھبی بناؤ، تم ان کا فوٹو بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ کہ ہم طریقہ بتاتے ہیں، ان پہاڑوں کو کاٹو، ان پہاڑوں کو تراش کر کاٹو اور ان کی جیسی شکل بنا دو، مورتی بنا دو. میرے پیارے ساتھیوں ان کی شکلیں بنائی گئی، ان کی مورتی بنائی گئی، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. تو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے سے یہ مورتی پوجا شروع ہے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں تو پتہ چل گیا، ابراہیم کے زمانے میں پتہ چل گیا کہ مورتی پوجا کی شروعات ہو چکی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے دماغ میں غور کیا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم لوگ سورج کو عبادت، سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہو. اچھا یہ بتاؤ یہ سورج دن میں روشنی دیتا ہے، رات میں کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ چاند کی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ چاند رات میں روشنی دیتا ہے، دن میں غائب ہو جاتا ہے. یہ ستارے کی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ ستارے دن میں غائب ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ان چاند اور پیڑ پودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو اور ان مورتی کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو جبکہ یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. ابراہیم من ہی من میں سوچتے رہے. ایک دن میلہ لگا، سب میلے میں گئے، ابراہیم کو لے جانے کی کوشش کی. ابراہیم نے کہا ہم اس میلے میں نہیں جائیں گے،
ہم نہیں جائیں گے، بہانہ بنا لیا، انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں اس میلے میں نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم نبی جو ہوتے بڑے چالاک ہوتے ہیں، سب چلا گیا میلے میں، ابراہیم گئے اس مورتی کے پاس، سب کو ایک طرف سے توڑ ڈالا، اور جو بڑی مورتی تھی ان کے اوپر کلہاڑی لٹکا دی تاکہ ہو سکے وہ یہ بتائے کہ بڑی مورتی کا ہی یہ کمال ہوں گی جس نے سب کو توڑا ہے۔ کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر دانو آ جائے اور سب کو مار ڈالے، وہ زندہ رہے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ دانا سب کو مار دیا ہے۔ کوئی بڑا انسان اگر آ جائے بڑے ہائلٹ میں، اونچائی میں، ہائٹ میں، اور سب کو مار ڈالے اور وہ زندہ رہے تو ہم کس کو پھنسائیں گے بھائی؟ کہ آپ ہی مجرم ہیں، آپ ہی چور ہیں۔ تو ابراہیم نے ایسا چالاکی کیا کہ بڑے مورتی کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مورتی پوجا اسی دور سے شروع ہو گئی۔ اندھاتما پرویشانتی سمبھوتی مپستے، وید کہہ رہی ہے جو بھی پراکرتک چیزوں کو پوجے گا، اللہ کی چیزوں، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کو پوجے گا، چاند کی عبادت کرے گا، سورج کی عبادت کرے گا، جو بھی اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کو پوجے گا، ستاروں کو پوجے گا، پیڑ پودوں کو پوجے گا، سراسر وہ گنہگار میں، سراسر وہ خطرے میں، سراسر وہ نقصان میں۔ میرے بھائیوں، اس منتر کا ترجمہ کر کے مجھے دکھا دو۔ اندھاتما پرویشانتی سمبھوتی مپستے، وید کلیئر کہہ رہی ہے پراکرتک چیز، ایشور کے بنائے ہوئے قدرتی چیز، چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، ان کو پوجنے والے سراسر گنہگار ہے۔ آگے کے منتر میں یہ بھی کہا جو لوگ اس دنیا کے بنائی ہوئی چیزوں کے پوجتے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے چیزوں کو، سنسارک چیزوں کو، سنسارک وستوؤں کو، سنسارک وستو کہا جائے تو انسان کے ہاتھوں سے بننے والا پلیٹ، انسان کے ہاتھوں سے بننے والا ٹیبل، انسان کے ہاتھوں سے بننے والا میز، انسان کے ہاتھوں سے بنانے والے جو بھی چیزیں ہیں، کوئی اگر پلیٹ تیار کرے، کوئی اگر بڑے سے بڑے مکان تیار کرے، کوئی اگر بڑے سے بڑے برکش اگائے، کوئی اگر بڑے سے بڑے مکان بنائے، میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے بنائی ہوئی چیز اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دے تو سراسر وہ گنہگار میں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں، جو اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنائے گا، دوسرا دھرم اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے مذہب کو تلاش کرے گا، ان کی جستجو میں لگے گا، سراسر وہ خسارے میں ہے، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، سراسر وہ کھاٹے میں، سراسر وہ نقصان میں۔ پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، پتہ چلتا ہے کوئی مسلمان اگر اپنے ذہن میں یہ تصور کرے اسلام سے بڑھ کر کوئی دھرم ڈھونڈیں گے، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب تلاش کریں گے، نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں، مسلمان بدترین ہو سکتے ہیں، مسلمان بد کردار کے ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اندر بھائی چارے کی تعلیم اتنا ہے، بھائی چارے کی تعلیم اللہ نے اتنی بتائی کہ تمام مسلمانوں تو چھوڑیے، تمام پوری دنیا کے انسانوں کو بھائی چارہ بتایا اور سب کو یہاں تک کہہ ڈالا، اے لوگوں، اے پرتھوی کے لوگوں، اے وشو کے لوگوں، تمہاری ماں ایک ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، گویا کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ اللہ نے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے کنبے اور قبیلے میں بانٹ دیا ہے پہچان کرنے کے لیے، لیکن تکبر کرنے کے لیے نہیں کہ ہاں ہم آپ سے بڑے ہیں، ہم آپ سے بڑے ہیں، آپ ہم سے چھوٹے ہیں، یہ تکبر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ پہچاننے کے لیے کہ کوئی انصاری برادری سے ہے، کوئی شیخ برادری سے ہے، کوئی کچھ برادری سے ہے، یہ پہچان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کنبے اور قبیلے میں بانٹ دیا۔ لیکن ہم سب کی ماں ایک ہے، جس کو وید بھی کہہ رہی ہے، ستروپا جس کو وید کہہ رہے ہیں کہ تم سب کی ماں ایک ہے، جس کو ہوا ہم اور آپ کہتے ہیں، تم سب کا باپ ایک ہے، جس کو ہم اور آپ دادا آدم کہتے ہیں، اس کا لقب ابو البشر بھی ہم بولتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو چھوڑ کر اگر آپ دوسرا مذہب اختیار کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ سراسر گھاٹے میں ہوں گے، سراسر نقصان میں ہوں گے۔ اور اس چیز کو آج بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ اگر اسلام جیسا عدل و انصاف، اسلام جیسا نیائے، اسلام جیسا قانون اگر ہمارے دیش میں نافذ ہو جائے، میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ضروری نہیں ہے سنویدھان بنائے جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قانون بنائے جائے، کوئی ضروری نہیں کہ پولیس ہمارے سامنے رہے، کوئی ضروری نہیں ہے انسان کو تربیت سکھلانے کے لیے، انسان کو ادب و اخلاق سکھانے کے لیے گارڈ لگائے جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے توڑوں میں
میرا جو موضوع یہاں پہ تھا کہ دنیاوی اور اخروی زندگی کی حیثیت، لیکن وقت کم ملنے کی وجہ سے میں وہ بول نہیں پا رہا تھا. صرف میں 2-4 ہی باتیں اس کے متعلق کہوں گا، ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ اس چیز کے بارے میں نہیں بولے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رگ وید کا پہلا منتر، پہلی جس کو ہم اور آپ آیت بولتے ہیں، پہلا شلوک، وہ یہ کہتا ہے کہ رگ وید کی یہ جو پہلا رگ وید کا پہلا منتر ہے، یہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اور سب سے آخر میں جو ہے آپ اسی کے نام سے شروع کیجیے. آپ اسی کے نام سے شروع کیجیے. اگنی میلے پروہیتم ایوم اگنی میلے پروہیتم دیوم یجنسیے ہوترام رتن دھاتمم. میں اس ایشور کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے پہلے ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. اور سب سے آخر میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اے انسانوں، دنیا میں اگر غور و تفکر کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود کا ذکر ملتا ہے. یہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ملتا ہے. یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے، لیکن اس آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا وجود کا ذکر ملتا ہے. انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے مہان پرش انسان آئے، لیکن سب کا وجود کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوں گے. اس کے بعد یہ آئے ترتیب، اور اس کے بعد یہ آئے، اس کے بعد یہ آئے. لیکن اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، جن سے پہلے کوئی نہیں ہے. ایک یہودی ہم سے سوال کیا اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، میں نے اس کو پڑھا بھی ہے. اس نے ہم سے یہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ سوری وہ یہودی نہیں تو وہ نصرانی تھا. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ حقیقت میں ہے، اگر اللہ کے بارے میں اتنا ہی دعویٰ ہے، اگر پختہ ارادہ ہے، تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا میرے علم کے مطابق، میں نے جو پڑھا، میں نے جو اسٹڈی کی، میں نے جو ادھیان کیا ہے، اللہ ایک روشن چراغ ہے. اور روشن چراغ اگر کسی فیلڈ کے درمیان میں ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں، ان کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی، اتر جانب، دکن جانب، پورب دشا، پچھم دشا. گویا کہ اللہ تعالیٰ بیچ کا حصہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ایک روشن چہرہ ہے. اس کے چہرہ کا ذکر، اس کا چہرہ کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی روشنی چاروں اطراف ہے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کہاں ہے. قرآن کی آیت ہے وہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تو عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا چہرہ کدھر ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بیچ کا حصہ ہے. اگر چراغ بیچ میں جلے ان کی روشنی تمام چاروں دشا میں جائے گی، اس کی روشنی چاروں طرف پہنچے گی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے، لیکن ہم یہ بتا سکتے قرآن کی آیت کے انوسار، قرآن کی آیتوں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش اس کا وکان عرش علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر اول سب سے پہلے کسی ذات کا پتہ چلتا ہے باقی رہنے والی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں کہہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ سب سے پہلے ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہوں گی سب سے آخر میں رہیں گے. آئے لوگوں، جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یوم ترون تجہل کل مرضعۃ وعما ارضعت وترون کل میرے وترى الناس سکارا وترى الناس سکارا. آئے لوگوں، جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، یہ دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی. آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں زلزلہ جائے گا، تمام لوگ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. یوم یخرجون من الاجداث سران کانہم الی نصب یوفضون. سب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. سب اگر فنا ہو جائیں گے، کوئی ذات اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، کوئی ذات اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ. اس منتر میں وہی کہا گیا کہ میں شروع اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو سب سے پہلے ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا کام لہذا وہی ہے. مسلمانوں کا ہر وہ اعمال اللہ کے نام سے شروع ہے. ہم کھانا کھائیں تو اللہ کا نام سے کھاتے ہیں، ہم سونے کے لیے جائیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، جب بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. لہذا اس منتر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آیت قرآن کی، وہ آیت
جس کو کوئی نے آیت کہا, جس کو کسی نے الفاظ کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ہر وہ کام, اسلام کا ہر وہ کام, یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں بھی, قرآن کی صورتیں بھی اگر پڑھی جائے تو اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں. اللہ کی صفات مہیدے وسے سبھی ٹوٹی فرشتوتی مہان عمادت, تو اللہ تعالیٰ کی تمام پرشنسائیں اسی کے لیے ہے, تمام کی تمام تعریف اسی کے لیے ہے. مہیدے وسے سبھی ٹوٹی فرشتوتی, اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجیے انسان اس دنیا میں کیسے آتا ہے. آپ کو میں تشریح کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. آگے منتر میں کہا وَسُرْ دَيَامَانَ, وہ اللہ تمام انسانوں پر رحم کرنے والے ہوں گے. ایک عیسائی پر رحم کرنے والے ہوں گے, سب کو معاف کرنے والے ہوں گے, لیکن کس کو کس موقع پہ معاف کریں گے اس کی بھی تشریح نہیں کر پاؤں گا. اللہ غفور رحیم ہے. آئے انسانوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے. کوئی انسان اگر زندگی بھر اگر نماز نہ پڑھے, زندگی بھر اگر اللہ کا نام نہ لے, مرتے وقت آخری سانس ان کی نکل رہی ہے, اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, اللہ فرماتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, میں اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں. پتہ چلا وَسُرْ دَيَامَانَ, وہ بڑے رحم کرنے والے ہوں گے, بڑا کرپالو ہوں گے. اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے, آپ اس کو ایک مرتبہ معاف کیجئے گا, دوسری مرتبہ کیجئے گا, لیکن تیسری مرتبہ آپ ان سے بدلہ لے لیں گے. لیکن وہ اللہ ہمیں جو کھلاتا ہے, وہ اللہ جو ہمیں پانی پلاتا ہے, ہم زندگی بھر اس کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن باوجود اللہ معاف کرتا ہے. اے انسانوں, یہ دنیا کی مثال ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک جنگل جیسی مثال ہے. کوئی انسان اگر جنگل سے گزرتا ہے, اس پہ اگر کانٹے ہی کانٹے ہو اور چلنا بھی ضروری ہو, تو کوئی ایک دو کانٹا پیر میں چبھ ہی جائے گا, کوئی ایک دو کانٹا ہمارے پیر میں, ہمارے کپڑے میں لگ ہی جائیں گے. جتنا ہی بچنے کی کوشش کیجئے, ایک دو کانٹا پیر میں لگ ہی جائیں گے. اس کا علاج ہے کہ ہم اس زخم پر مرہم لگا لیں گے, اس کا علاج ہے کہ ہم اس زخم پر پٹی باندھ لیں گے. اسی طرح یہ دنیا قدم قدم پہ گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں, یہ مت سمجھیے کہ ہم اس دنیا میں بالکل نیکیاں ہی کر کے چلے جائیں گے, ہم سے گناہ نہیں ہوگا. ضرور آپ سے گناہ ہوگا. جس طرح ایک دو پیر میں کانٹا چبھی جاتا ہے, اس کا علاج ڈاکٹر نے بتا دیا, مرہم لگایا جائے, پٹی باندھا جائے. اسی طرح ہمارے قرآن نے بھی اس کا علاج بتایا, اور کیا بتایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اے لوگوں, جتنا بچنے کی کوشش کرو, جتنے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو, اگر بچتے بچتے یہ ایک دو گناہ تم سے ہو ہی جائے, اللہ معاف کرنے والا ہے. عسیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, آپ اللہ سے توبہ کیجئے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہو سکتا ہے عسیٰ کا معنی امید کے واسطے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ قبول کر لے اور آپ کو معاف کر دے. رفع یدیہ الی السماء, اس بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیجئے, دل میں دعا کیجئے, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے, اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرے. اس لیے وَسُرْ دَيَامَانَ, اور رحم کرنے والے ہوں گے, کرپالو ہوں گے. اور اگنے نیا سو پتھارے آسما بسوانی دے ویونان بیودان ویشتام تنما ویودھاسم ویشتنام کجھورانا منو ویشتام تنما اکتی کام بدیما. اللہ تعالیٰ کی صفات اس منتر میں یہ بیان کیے, وہ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے, وہ اللہ کے دن متعین کرے گا اور سب کے مالک ہوں گے, مالک یوم الدین. اس لیے اگنے چلا, اگنے نیا سو پتھارے آسما, جو آسمان یعنی بالکل صاف ستھرا سیدھا راستہ ہو. پتہ چلتا ہے قرآن کی وہ آیت ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے ایشور تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلا. اگنے نیا سو پتھا, سو مانے سندر, پتھ منی راستہ, اس کو بنگلہ میں بولا جاتا پتھ منی راستہ. اگنی نیا سو پتھا رہی آسما, اے اللہ اس راستے پہ ہم کو چلا, اے ایشور تو ہم کو اس راستے پہ چلا جو راستہ بالکل سیدھا ہے. سیدھا سے مراد یہ ٹیڑھا والا سیدھا اور نہیں ہے, بلکہ جنت کا راستہ ہے. سیدھا سے مراد اللہ کا راستہ ہے, اللہ کے پاس پہنچنے کا, اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا راستہ ہے. یہ دن الصراط المستقیم, ایشور تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے لیے آپ نے جہنم بنائے, ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کو آپ نے سرٹیفکیٹ دوزخ کا دیے ہے, بلکہ آپ جنتیوں میں ہم کو شمار کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بنتر سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے اور قرآن کی آیت بالکل ملتی جلتی ہے کہ اگنے نیا سو پتھارے آسما بسوانی دے ویونان بیودان.
ہم کو سیدھے پتھ کی طرف چلا. اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا. وَيُونَانِ بِيُودَان، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں کہ اللہ ہمارا اس دنیا میں مالک نہیں ہے، اس دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن پورا بدلہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملتا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی عدالت ہو آپ کو پورا کا پورا انصاف نہیں دیتا ہے. اس لیے انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اور وہاں پر لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا. ہم نے اگر کسی کے گال پہ کوئی تھپڑ مارا، تماچا کڑارا مارا ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی عدالت نہیں جو آپ کو برابر فیصلہ کر دے. دنیا کے اندر کوئی ایسا جج نہیں جو آپ کو پورا انصاف دلا سکے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی ایسی سرجری ہے ہی نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہی نہیں جو مارنے والے تھپڑ کو، مارا جانے والے کڑارا تماچا کو بھی ماپ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک دن قیامت کروں گا، قیامت میں میدان محشر میں سب کو جمع کروں گا، اور سب کو برابر انصاف دلاؤں گا، سب کو برابر حق دلاؤں گا. آئے مسلمانوں، ہمیں کتنا حق مل رہا ہے؟ آئے جینی بھائیوں، آئے عیسائی بھائیوں، ہمیں کتنا حق مل رہا ہے؟ آئے دلت بھائیوں، ہمیں کتنا حق مل رہا ہے؟ آئے ہندو بھائیوں، آپ کو کتنا حق مل رہا ہے؟ آپ کو پورا کا پورا حق اس دنیا کے اندر کوئی عدالت دے نہیں سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، اور وہاں پر سب کا حساب و کتاب ہوگا. ہاں، آپ کے یہاں جو آواگمن ہے، آواگمن کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونی، ایک انسان، ایک روح 7 یونی میں پھرتا ہے، 7 یونی میں جنم لیتا ہے. ایک انسان کا جنم 7 مرتبہ ہوتا ہے. کسی نے اگر چوری کی تو کتا کا جنم ملے گا، کسی نے اگر جوا کھیلا تو بھینس کا جنم ملے گا، کسی نے رشوت کھایا تو کتے کا جنم، کسی نے چوری کی تو بلی کا جنم. یہ آواگمن بتایا ہے اس دنیا کے اندر. لیکن پنرجنم تو اس کے اندر بھی ہوں گے، پنرجنم تو ان کے قوم میں بھی ہوں گے، پنرجنم کا ذکر تو وہاں بھی ملتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان جیسے اس دنیا میں اٹھائے گا، لیکن ان کی خطاب کے مطابق آواگمن میں جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا. چوری کیا تو بلی کا جنم، رشوت کھایا تو کتے کا جنم، اگر جوا کھیلا تو بھینس کا جنم. میرے پیارے ساتھیوں، ایک طرف سے اگر سوچا جائے تو یہ پورا کا پورا انصاف نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے کیے ہوئے گناہ کی سزا ہے. اس لیے ایک دن آپ کو قیامت ماننا پڑے گا، ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا. اسی کی تحت 2 واقعہ میں پنرجنم کے سلسلے میں بتاؤں گا اور یہاں سے رخصت لوں گا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ لوگ سمجھتے ہیں بھکاری سمجھتے ہیں؟ اس کو میں ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا. تو ایک مرتبہ ایک بھکاری جا رہا تھا راستے سے، اور ایک کتا سڑک میں بیٹھ کر بھونک رہا تھا. اب یہ بھکاری ایسے پریشان ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے، لیکن جیسی اس کے آگے سے گزرے دیکھا کہ کتا بھونک رہا ہے، لاٹھی اٹھایا اور اس کتے کو دنادن دے مارا، ڈنڈا مارا. کتے کتنے بڑے چالاک تھے اس کے، آپ یہ سمجھیے. کتا چلا گیا نیائے مانگنے کے لیے، انصاف مانگنے کے لیے رام جی کے دربار میں. رام جی کے دربار میں کتا انصاف مانگنے کے لیے گئے. رام جی نے کہا دیکھو کوئی ہے شکایت لے کر آئے. اس کے سپاہ سالار جو ہے، فوج وغیرہ، کمانڈر وغیرہ باہر گئے، دیکھا کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں. اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ کتا انصاف مانگنے کے لیے آئے. رام جی کوئی ہے ہی نہیں، آپ بار بار بھیج رہے ہیں، پھر بھیجاؤ دیکھو کوئی ہے. کہا کوئی تو ہے ہی نہیں. پھر اس کا ایک مرتبہ آیا اس کا سپاہ سالار، اور دیکھ رہا کہ کتا بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے. تو اس نے کتے سے پوچھا، اے کتا تم شکایت لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں میں شکایت لے کر آیا ہوں. تو چلو رام جی کے دربار میں چلو، رام جی وہاں نیائے مانگ لو گے. رام جی کے دربار میں جب کتا آیا، رام جی نے کہا اچھا کتا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا نیائے کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے. اس نے کہا مجھے ایک بھکاری نے پتھر مارا، ڈھیلا مارا، لاٹھی وغیرہ سے مارا ہے، مجھے انصاف چاہیے. سب چوکنا ہو گئے. انصاف لوگوں میں کیا جاتا ہے، کتے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. پھر بھی رام جی نے کہا جاؤ اس بھکاری کو بلا کر لاؤ. جب اس بھکاری کو اس کے پاس بلا کر لے کر آ گئے، بھکاری نے کہا ہاں میں نے ڈنڈا مارا یہ بھی صحیح ہے، وہ کتا سڑک پر بھونک رہا تھا یہ بھی صحیح ہے. اچھا انصاف کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ کیا انصاف ہونا چاہیے؟ آدمی کے ساتھ کوئی تھپڑ مارے، بدلہ تم بھی اس کے بدلے میں تھپڑ مار لو، انصاف ہو گیا. کتے کے معاملے میں کیا انصاف کیا جائے؟ اچھا کتا تم ہی بتاؤ کیا تمہارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے؟ کتے نے کہا اس بھکاری کو نا نیتا بنا دو. ارے باپ، سب حیران ہو گئے. انصاف مانگنے کے علاوہ یہ کہنا چاہیے کہ ڈنڈے مارو. اس نے کہا کہ نیتا بنا دو. اچھا یہ بھی بس نہیں کہا، نیتا بنانے کے بعد سنگھاسن جو ہوتا ہے، سر پر پگڑی امامہ وغیرہ ہوتا ہے، تاج بھی پہنا دو. ہے تاج پہنانے کے لیے آیا ہوں.
جب چلا گیا اس طرح کر کے میرے پیارے ساتھیوں ٹائم ختم ہو رہا ہے تو جب چلا گیا تو کتے سے جب پوچھا گیا تم نے اس کو مٹھ کیوں بنایا, تم نے اس کو کوئی دیش کا پردھان منتری کیوں بنایا, منتری وغیرہ کیوں بنایا, مکھ منتری وغیرہ جو بھی ہوتے نیتا نگری کے لوگ, تو کتے نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کتے نے کہا میں بھی ایک جنم میں نیتا تھا اور میں جب لوگوں کا مال چراتا رشوت کھاتا تو ایشور نے مجھے کتا بنا دیا ہے, میں نے اس لیے اس کو کتا بنایا, اگر یہ رشوت کھائے گا تو اس کو بھی کتے کا جنم ملے گا اور بھکاری لوگ جب جائیں گے سڑکوں سے اس کو ڈنڈا ماریں گے. میرے پیارے ساتھیوں اس چیز کو سمجھ جائیے پنرجنم کی حقیقت. انشاءاللہ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ پایا, میرا ٹائم یہیں سے ختم ہو گیا. انشاءاللہ جھارکھنڈ کی سرزمین پر جب بھی آئیں گے کم از کم ہم کو 1.5 گھنٹہ ٹائم دیجیے گا, اس لیے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آدھا گھنٹہ میں کیا بولے نہیں بولے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں آپ سے مؤدباً اپیل ہے کہ میں بھی ایک آپ کے بھائی کی طرح بھائی ہوں, مجھ سے اگر خطائیں ہوئے بولنے کے دوران کوئی غلطیاں ہوں مجھے آپ چھوٹا سمجھ کر معاف کیجیے گا.